میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ملک شام میں بغداد شریف میں ہم کھڑے تھے، عراق میں عجیب سی وہاں کیفیت طاری ہوئی۔ تو وہاں کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے وہ واقعہ سنا ہے، یہ بہلول دانا سے رہا، اس کی اللہ کے ساتھ پیار کی پنگیں اتنی مضبوط تھی، زمین پر بیٹھ کے اشارے کرتا تھا، اللہ آسمان سے فیصلہ فرما دے۔ ماں اکابرین کے ان کا دعا کرو، اللہ نے اس بہلول کو اپنی نسبت دی، اللہ تمہیں بھی نصیب فرما۔ راستے سے گزر رہے ایک چھورا چھوری بیٹھے اور وہ آپس کے اندر عشق و شوقی میں لگے پڑے۔ ایک حلوائی نے بلایا، حضرت سارا دن اللہ اللہ کر رہے، کچھ کھایا پیا بھی، آؤ آپ کی گرم تازہ مٹھائی کھلو۔ بیٹھے نرم نرم ڈلی منہ میں ڈالی، اللہ کا شکریہ۔ اللہ کا بندہ وہ ہے، حالات جیسے بھی آ جائیں، فقیری آئے امیری آئے، وہ اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ یا تو نوکری نہیں ملتی، 12,000 دفعہ وظیفہ پڑھے، نوکری مل جائے پھر جمعہ پہ اڑنا نصیب نہیں ہوتا، جو ٹھلو تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا، اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی، فنا فی اللہ میں جا رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیچڑ کے اندر پاؤں آ گیا اور چند قطرے کیچڑ کے چھینٹے اڑے، اس کنارے پر جو دو مرد عورت بیٹھے تھے ان پر گرے۔ آدمی کو غصہ آیا، اس نے کپڑوں کی چمک کو دیکھا، من پڑ گئی، ڈلی پڑ گئی، بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ادھر مٹھائی کھا کے آئے، کہا الحمدللہ، ادھر تھپڑ کا ہے، کہا الحمدللہ۔ نگری تیری ہے، بندے کو نگری سے متاثر نہیں ہونا، نگری بنانے والے سے متاثر ہونا۔ شکر جناب بہلول دانا 2 قدم آگے چلے، پیچھے سے رونے کی آواز آ گئی۔ آپ نے پیچھے منہ کر دیکھا، جو تھپڑ مار کے واپس مڑا تھا اس کے پیٹ میں درد ہے، ایسا زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے کہ ابھی نہ کبھی اس کی جان نکل جائے گی۔ جو اس کے ساتھ اس کی معشوقہ بیٹھی تھی پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت جی ہاتھ جوڑتی ہوں، جو آپ نے بد دعا کے الفاظ کہے وہ واپس لے لو۔ فرمایا فقیروں کی جھولی میں دعائیں ہوا کرتی ہیں، بڑے بد دعا نہیں دیا کرتے، دعا دیا کرتے ہیں۔ اگر بچوں کی غلطی پر پکڑنے پر آ جائیں، اگر بدلہ لینے پر آ جائیں تو ماں باپ کا پیار ختم ہو جائے گا، استاد شاگرد کا پیار ختم ہو جائے گا، پیر مرید کی تربیت پیار ختم ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ایسے مٹکے بنا رکھے ہیں، ان مٹکوں سے 24 گھنٹے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جب بھی پانی پینا چاہو ان مٹکوں سے میٹھا پانی ہی آتا ہے۔ ماں باپ کی دعا، استاد کی دعا، پیر کی دعا، یہ کبھی وہ دعا نہیں دیتے، بلکہ اگر یہ جہاں بوجھ کر غصے میں آ کے منہ سے جملہ نکال دیں، اللہ جل شانہ کہتا ہے فرشتوں اس کی بد دعا کو بھی دعا کے اندر بدل دو۔ اگر میں نے بد دعا قبول کر دی، نہ ککھ بچے گا، نہ لاکھ بچے گا، نہ زمین میں راکھ بچے گا۔ ان کی دعا یاد رکھو، قاری افضل صاحب کی دعوت پر آنے والوں، کچھ مخصوص ہستیاں ایسی ہیں جن کی بد دعا سے بچا کرو، اور میں سب سے پہلے ماں باپ کی ان کی بد دعا سے بچا کرو، غریب کی آہ سے بچا کرو، یتیم کے آنسو نکلنے سے پہلے دوڑ جاؤ، ورنہ اس نے تجھے دیکھ کے آنسو نکال دیا، رب کعبہ کی قسم خدا روتا لٹائے گا اور روتا ہی قبر سے اٹھائے گا۔ کبھی غریب و تنگ نہ کر۔ اس یتیم کے، اس غریب کے بارے میں تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے اتنا خیال کروایا، حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا لا یؤمن، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ فرمایا، جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی ساری رات بھوکا رہے، فرمایا وہ ملک عوام تو بچتا ہے لیکن ان کے سینے میں ایمان کو ہی نہیں بچتا ہے۔ یا تو ساتھ والے کمرے میں ابا پڑا جس نے دوپہر سے روٹی نہیں کھائی اور جوان بیٹا کہہ رہا چھوڑ دے، تو کیوں منتیں کر لیا، جب بھوک لگی کھا لے گا۔ ہر لمحہ جو اس کا بھوک میں گزر رہا ہے، جتنی سانسیں نکل رہی ہیں تیرے پر خدا کی قسم خدا کا قہر بن کے برس رہا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میری ویرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، تجھے لگ پتہ جائے گا، جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی آئے گا۔ اب تو ان کی دعا خدا کی قسم تیرے پر عذاب کو روک لیتی ہے، اور جب تو گناہ کرے گا، جب تجھے نقص سزا ملے گی، تب تجھے ماں باپ کا چہرہ بھی یاد آئے گا، دعا بھی یاد آئے گی۔ ابھی نہیں یاد آنے گی۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کے میرے ابو جان ہو گئے، ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا ابو میرا ہے کہ ابو تیرا ہے۔ بہنوں کو کہتا ہے کیا میں قسم دے کے لایا تھا کہ جب میرے گھر میں آئے گی میرے بچے نہیں سنبھالے گی، میرے ماں باپ کو سنبھالے گی، سارا کوئی حق نہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی جائیداد تو لے گیا، کاروبار تو لے گیا، ہمارا حصہ بھی تو کھا گیا، باپ کو سنبھالتے ہوئے تجھے کیوں موت پڑتی ہے؟ میرے بزرگوں دانت ہل گئے، دانت ٹوٹ گئے، چٹے بال داڑھی کے اندر آ گئے،
بڑھاپا آ گیا، ڈنڈے کے بغیر چلتے کوئی نہیں. آج ہاتھ میں ڈنڈا، خدا کی قسم کل قبر میں سر پہ ڈنڈا پڑے گا. اگر بچیوں کا حق اپنے کفن میں لپیٹ کے چلے گئے، یہ ڈنڈا قبر سے باہر ہی چھوڑ کے جانا. اگر بچی کا ایک رتی بھی حق لے کے چلے گئے، کتنا برسے گا، قیامت آ جائے گی، ڈنڈا مارنے والا نہیں تھکے گا. سود کھا، شراب پی لے، چوری کر لے، حرام کا پیسہ کھا، معافی کی گنجائش مل جائے گی. بیٹی کا حق کھا کے نہ جانا، خدا کی قسم معافی کی گنجائش نہیں ملے. منہ نہیں کر کے دیکھے گا. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پر تھپڑ مارا، فرمایا الحمدللہ. پیچھے مڑ کے دیکھا، تھپڑ مارنے والا زاروں قطار ہو رہا ہے. بہلول کیا ہوا؟ فرمایا میں تو اللہ کی قسم بد دعا نہیں دی. پھر اس کا حال یہ کیسے پہنچ گیا؟ حضرت بہلول دانا نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے، کہو سودا سمجھ آ گیا. مجھے نہیں پتا تھا تیری میری یاری اتنی پکی ہے. کیا ہوا؟ فرمایا تجھے یار کو تکلیف پہنچی، تجھے غصہ آیا، تو نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، خدا نے زمین پہ لٹا کے اللہ نے اپنے یار کا بدلہ لے لیا. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لوگوں مٹی کے گھر نہیں جنت کے گھر لے لو. ملکہ زبیدہ آئی، کہنے لگی کتنے کا گھر دے گا؟ مجذوب ہے، دیوانہ ہے، پاگل پن میں کہہ رہا ہے. کتنے میں گھر دے گا؟ کہ 5000 میں. زبیدہ کہنے لگی اچھا لے 5000 کی سکے لے لے، درم و دینار لے لے، مجھے گھر دے دے. کہا جا جنت میں تجھے گھر مل گیا. رات کو سوئی، خواب میں جنت میں گھر دے گا. صبح اٹھی، ہارون رشید سے کہنے لگی بہلول نے مٹی کے گھر کو اللہ کے فضل سے جنت کا بنا دیا. انہوں نے کہا ہے چل میں بھی مکان لینے کے لیے چلوں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پھر کہہ رہے ہو لوگوں 10,000 میں جنت کا گھر لے لو. ملکہ زبیدہ کہنے لگی کالونی بدل گئی یا ریٹ مہنگا ہو گیا. اللہ اکبر، یا مہنگائی ہوگی یا ویلیو زیادہ ہو گئی. ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھ کے کہا کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا کرنے آئی ہے. ہارون کہنے لگے اچھا میں لوں گا، میرا بھی مل جائے گا. کہا حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے 10,000 دے کے جنت میں گھر لے لیا. حضرت بہلول دانا کے پاس جو درم و دینار کے سکے آئے، آپ نے مٹھی بھر بھر کے دریا کے کنارے بیٹھے تھے، یہ مٹھیاں بھر بھر کے پیچھے دریا میں ڈال دیے. مچھلیاں باہر نکلتی، ایک ایک سکہ منہ میں لیتی، دریا کی پرلی طرف چلنے لگ جاتی. ہارون رشید بڑا دانا تھا، بڑا عقلمند تھا، بر اعظموں پر حکومت کرنے والا. کنارے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا بہلول یہ بات تو سمجھانی پڑے گی، لگتا ہے تیری ڈیوٹی اللہ نے دریا کے کنارے لگائی ہے، ورنہ مجذوب نہ راہ میں بیٹھتا ہے، نہ رستے میں، نہ کسی کو مکان پہ بیٹھتا ہے. اس کا ٹھکانہ تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اسے تو کام ہی نہیں کوئی نہیں ہوتا. کوئی کہتا آجا چاہ پی لے، آجا بیٹھ جا. کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تمہیں اپنے بارے میں یقین ہے کہ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، چائے کی پیالی پینے کا موقع مل گیا. اللہ کی قسم اگر بارے میں یقین ہی کوئی نہیں، جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے. پتہ نہیں کڑھائی کیسے اچھی لگ جاتی ہے، مرغی کیسے اچھی لگ جاتی ہے.